إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بلغ العلا بكماله، كشف الهدى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. زمانے میں مسلمان ہو کر ہم معزز تھے، زمانے میں مسلمان ہو کر ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر. واجب احترام، قابل عزت احترام محترم بھائیوں، سب سے پہلے حافظ نور محمد صاحب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والدین کو، آئندہ اقربا کو اور آپ تمام احباب کو یقیناً سب ہی مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے قرآن مجید آپ کو سنایا اور آپ نے مکمل سماعت کیا. یہ سب لوگ خدا کی نظر میں بھی، مصطفیٰ کی نظر میں بھی قابل تعریف لوگ ہیں. وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے. آپ کی نیابت اس کو مل چکی ہے جس نے اپنے سینے کے اندر کلام اللہ کو محفوظ کیا ہے. یہ کلام کو محفوظ کرنا کی عام بات نہیں ہے، یہ تو چھوٹی سی بات نہیں ہے. ہم نے اس کو چھوٹا سمجھ لیا ہے، یہ تو مولویوں کا کام ہے. آئیے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ہم یہ بات سنیں گے تو ہمارے دل بھی اس
اس بات سے معطر ہوں گے اور ہمارے جذبات بھی برانگیز ہوں گے کہ واقعات ہم بھی کاش اس قرآن مجید کو یاد کر لیتے، ہماری نسبت بھی اس کلام اللہ سے جڑ جاتی، ہم ہی اپنی اولاد کو قرآن مجید کا حافظ بنا لیتے۔ جو لوگ نہیں کر سکے یا اس طرف نہیں آنا چاہ رہے، اللہ کی طرف سے ان پر محرومی کا لیبل لگ چکا ہے۔ جو اس کو اپنا محور اور ماما اور ملکہ اور اپنا قبلہ بناتا ہے، اللہ اس کو دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتے ہیں اور کل قیامت والے دن بھی ان کی عزت کو نمایاں کر کے رب دکھائے گا۔ کیسے؟ مختصر بات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنا چاہتا، اس قرآن مجید کی تقریر کی نسبت سے ہمارا قرآن مجید سے تعلق ہونا، نسبت ہونا ازحد ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن خود کہہ رہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ قرآن کہتا ہے قل ھل یستوی الاعمی والبصیر، قرآن کہتا ہے ھل یستوی الاعمی والبصیر، ھل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جو شخص اس قرآن مجید کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر آ جاتا ہے، مصلی پر، منبر پر۔ صدر اور وزیر اعظم نہیں آ سکتے اس مصلی پر، سرمایہ دار ہونے کی حقیقت سے مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا، محلے کا، علاقے کا، شہر کا، ضلع کا چیئرمین مصلی پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین اس کو مصلی پر کھڑا کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے سینے کے اندر کلام اللہ محفوظ ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کی نظر میں سب سے اعلیٰ اور اربا اور عظمت اور شان و شوکت والا۔ یہ شان و شوکت کتنی ہے اور یہ کیسی ہے؟ حضور کی زندگی سے ہمیں ملے، توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آ جائے۔ حضور کے پاس ایک شخص آیا، آنکھوں سے نابینا ہے، سارے اس وقت جو قاری موجود تھے حضور کے سامنے تشریف فرما تھے۔ ایک یہودی آیا، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں لیکن ہمیں تعلیم دینے کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ قاریوں کو بھیجیں، وہ ہمیں تعلیم کے قرآن سکھائیں۔ آپ نے 12 افراد پر مشتمل ایک جواب کروانا پڑا جو سب سے بہترین قاری تھے۔ ان میں ایک نبینا صحابی بھی تھے جن کا نام حضرت عامر بن بحیرہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن پڑھتے تھے تو دلوں میں اترتا تھا، جو ان کے قرآن سن لیتا تھا وہ اسلام میں داخل ہوئے بغیر رہتا نہیں تھا۔ ان کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی تھی، ان کی آواز کے اندر وہ جادو رکھا تھا کہ جب وہ تلاوت کرتے تو آنکھوں سے دار کے دار آنسو اور رسول اللہ کی غلامی اختیار کیے بغیر وہ رہتا نہیں تھا۔ منافقین نے، کفار نے ان سب کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ یہ لوگ تو ہمارے قوموں کو، ہمارے قبیلوں کو رسول اللہ کے غلامی میں لانے کا ذریعہ بنتے ہیں، آج یہاں سے بچ کر کوئی نہیں جائے گا، ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ 10 صحابہ کو وہاں پر شہید کر دیا گیا۔
2 صحابی بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں وہاں تعلیم دینے کے لیے بھیجا، کفار نے دھوکہ کر کے ہم سب کو شہید کر دیا، ان میں سے 2 بچے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ جلدی جائیں، ان کی لاشوں کو اٹھا کر لیں، ان کو دفنائیں اور جنازہ پڑھیں۔ ان سب میں سب سے خوبصورت آواز والے حضرت عامر بن بحیرہ تھے۔ ادھر کفار نے یہ منصوبہ بنایا کہ عامر بن بحیرہ کی ہم گردن کاٹیں گے، گردن کاٹ کے اس کے دماغ سے اس کے بھیجے کو نکالیں گے اور دماغ کو نکال کر اس میں شراب ڈال کر ہم پیئیں گے۔ ادھر یہ منصوبہ بن گیا۔ اللہ کے نبی کے وہ صحابی وہاں تشریف لے گئے لاشوں کو اٹھانے کے لیے۔ بقیہ سب کی لاشوں کو اٹھا لیا گیا، حضرت عامر بن بحیرہ کی لاش کو اٹھانے لگے تو وہ لاش آسمان کی طرف خود بخود اٹھنا شروع ہو گئی۔ آسمان پر اٹھ رہی ہے۔ صحابی نے آواز دی، کون لوگ ہو؟ اس لاش کو تم اٹھا رہے ہو؟ آواز آئی، رسول اللہ کے چوکیداروں، رسول اللہ کے غلاموں، رسول اللہ کے ساتھیوں، پریشان نہ ہو، ہم فرشتوں کی جماعت ہیں۔ اللہ نے عامر بن بحیرہ کو عظمت دی ہے، شان و شوکت دی ہے، مقام اور مرتبہ دیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو غسل کروانے کی ضرورت نہیں، آپ کو جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آج عامر بن بحیرہ کو غسل بھی فرشتوں کی جماعت دے گی اور جنازہ بھی فرشتوں کو دے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، جس کے سینے کے اندر کلام اللہ ہے، اس کو نہ دنیا کی آگ چھو سکتی ہے، نہ جہنم کی آگ چھو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پورے قرآن کی بات نہیں کرتا، جس کے سینے میں قرآن کی 10 آیات موجود ہیں، اللہ اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں لگائیں گے۔ پورے قرآن کی بات نہیں کرتا۔ کیسے؟ مثال، جتنا مثال یہ قریب تو ہوتی ہے۔ انگریز جب بر صغیر کے اندر آتا ہے، آ کر اس نے سب سے پہلے علماء کو شہید کرنا شروع کیا کہ مولویوں کو ختم کر دیا جائے، اسلام ختم ہو جائے گا۔ یہ رکاوٹ مولوی ہے۔ آپ بھی معاشرے کا مطالعہ کیا جائے، آج بھی میڈیا کو دیکھا جائے، آج بھی دنیا کے بڑوں کو گردانے جائے، دیکھیں تو تمہیں یہی نتیجہ ملے گا کہ علماء سے عوام کو دور کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے کہ مولویوں سے بچ جاؤ، مدارس کو بند کر دیا جائے، مدارس کی رجسٹریشن کی جائے، مدارس کو ایک کوزے کے اندر بند کر دیا جائے، ایک جگہ میں دھکیل دیا جائے، ایک کونے میں لگا دیا جائے۔ مولوی ختم ہوگا تو دین ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے اعلان فرمایا، اے یہودی، اے نصرانی، بڑے بڑے پیروں کان کھول کر سن لو، اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ یہ کلام میں نے اتارا ہے، یہ قرآن میں نے اتارا ہے، یہ صرف کتاب نہیں ہے، یہ رب کا کلام بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، کتاب اللہ بھی ہے، میں نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی میں خود کرنے والا ہوں۔ کیسے حفاظت کرتا ہوں؟ اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے؟ انگریز نے 80,000 علماء کو شہید کیا۔ کتنے؟ 80,000۔ دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا خالی نہیں تھا جس درخت کے اوپر ایک عالم کی لاش نہ لٹکی۔ توپوں کے منہ کے ساتھ باندھ کر علماء کے پرچے اڑا دیے گئے، شہید کر دیے گئے کہ اسلام ختم ہو جائے گا۔ رب کعبہ کی قسم، اللہ نے اسلام کو حکمرانی عطا کی ہے۔ اسلام دنیا کے اندر غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله
وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو جو کتاب عطا کی ہے، جو ضابطہ حیات عطا کیا ہے، جو منشور اور دستور عطا کیا ہے، جو آپ کو شریعت عطا کی ہے، یہ دنیا کے اندر غالب ہو کر رہے گی۔ آپ رہے نہ رہے، آپ کے دیوانے، آپ کے مستانے، آپ کے کلمہ پڑھنے والے، آپ کے چوکیدار، آپ کے غلام دنیا کے کونے کونے تک اس کلام کو پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے، کہیں قلم کے ذریعے، کہیں سے کلام کے ذریعے، کہیں پر کہیں زبان کے ذریعے سے تیرا یہ کلام پہنچے گا۔ پوری دنیا گردان کر دیکھ لو، کوئی دنیا کا ملک ایسا تمہیں نظر نہیں آئے گا جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھنے والا قاری قرآن نہ ہو۔ دنیا کے ہر خطے پر، ہر کونے پر تمہیں رب کے قرآن کی حافظ ملے۔ سبحان اللہ۔ انگریز یہ سازش لے کے آیا کہ مولویوں کو قتل کر دوں گا تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ ان کے ختم کرنے سے، ان کے قتل کرنے سے اسلام مٹ گیا؟ بولو، اسلام ختم ہو گیا؟ اسلام ختم ہونے کے لیے ہے؟ یہ ان کی خام خیالی ہے، کفار کی خام خیالی ہے۔ شیطان نے ان کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ یہ مٹھی پر ہے، یہ ختم کر دیے جائیں گے۔ یہ تو اصحاب بدر کو دیکھ لو، مٹھی پر تھے، وہ تلواروں پر بھروسہ کرنے والے نہیں تھے، وہ سواریوں پر بھروسہ کرنے والے نہیں تھے، وہ اپنی زیروں پر، اپنے تیر کمانوں پر بھروسہ کرنے والے نہیں تھے، ان کے جسم پر لباس نہیں تھا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی، پاؤں کے اندر جوتے نہیں تھے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہ 313 کی جماعت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں لے کر اترتے ہیں تو رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہتے ہیں اے کریم اللہ، میں محمد کی یہ 10 سالہ محنت یہ لے کر تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آج ان کو شکست ہو گئی تو آج شکست کے بعد تیرا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا۔ میرے رب نے نیچے آ کر یوں کہا اے محبوبہ آپ پریشان نہ ہو، میں جس سے محبت کرتا ہوں تو ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اس سے محبت کرتا ہے۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں زمین بھی اس سے محبت کرتی ہے، آسمان بھی اس سے محبت کرتے ہیں، چاند اور ستارے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، شجر برگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، صحرا بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اور پانی بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ نہیں یقین آتا تو رسول اللہ کے نوکروں کو جا کر دیکھو، صحابہ کی جماعت کو دیکھو، پانی کے اندر اترتے ہیں، پیالہ گر جاتا ہے، پیالہ گر جاتا ہے، امیر المومنین کو کہتے ہیں اے امیر صاحب میرے پاس یہ ایک پیالہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہدیہ کیا تھا، یہ پیالہ مجھے ملنا چاہیے۔ میں پانی سے تو گزر گیا، پانی نے میرا پاؤں گیلا نہیں ہونے دیا، گھوڑے کے پاؤں گیلے نہیں ہونے دیے، پورا لشکر پورا کافلہ پانی سے گزر جاتا ہے۔ پانی کا کام یہ ہے کہ انسان کو ڈبو دیتا ہے، پانی کا کام یہ ہے کہ پانی انسان کو غرق کر دیتا ہے۔ آواز یہ آتی ہے اے پانی میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اگر ان کو نقصان ہوا تو تیری خیر نہیں ہے۔ پانی نے کہا اے کریم اللہ میں تیرے حکم کی تعمیل کروں گا، کسی بھی صحابی کے پاؤں گیلے نہیں ہونے دوں گا۔ وہ صحابی اس دریا کو کراس کر جاتے ہیں، دریا کراس کر کے اس پیالے کے انتظار میں ایک صحابی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس امیر نے، اس لشکر کے امیر نے پانی کو حکم کیا اے پانی یہ محمد کریم اس پیالے کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے، اور رسول اللہ کا یہ ہدیہ اس صحابی رسول کو ملتا ہے، اور آپ کو حکم نہیں ہے اس کے پیالے کو ضائع کرنے کی، یہ پیالہ ہمیں واپس کر دے۔ فوراً پانی موج میں آتا ہے، موج میں آ کر کہتا ہے، اپنی زبان سے کہتا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے میں پانی کو بھی رب کو حکم ان سے محبت کرو، میں آپ کے حکم مزوری نہیں کروں گا۔ وہ پانی فوراً پیالے کو کنارے کی طرف لگا دیتا ہے۔ اللہ قرآن والے سے محبت کرتا ہے اور تم قرآن والے کو ختم کرنا چاہتے ہو۔ اللہ کی قسم نہ قرآن ختم ہوگا نہ قرآن والے ختم ہوں گے۔ جب تک قرآن دنیا کے اندر موجود ہے، قرآن والے دنیا کے اندر موجود ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ نعرہ تکبیر، رسالت زندہ باد، صحابہ زندہ باد، قرآن زندہ باد، فضیلت قرآن زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ۔ محترم بھائیو،
جذبات میں آ کر میں پتہ نہیں آپ حضرات کو شاید برا نہ محسوس لگ رہا ہو، یہ ایک میرا معافی ضمیر ہے، میرا درد دل تھا جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج قرآن سے تعلق کو توڑا اور جگہ جگہ پر ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہتا تھا، انگریز بر صغیر بھی آیا، اس نے آ کر ایک کتاب تیار کی، اس کتاب پہ جو اوراق تھی اس پر ایسا کیمیکل لگایا جس کو آگ نہیں لگتی تھی، اور اس نے تیار کرنے کے بعد اعلان کیا پورے بر صغیر کے اندر، اے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ہماری کتاب سچی ہے، اور ہم عیسائی یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہماری کتاب سچی ہے۔ آج مقابلہ ہے، ہم مسلمانوں کو چیلنج کرتے ہیں، جس کی کتاب سچی ہوگی اس کو آگ نہیں لگے گی، اور جس کی کتاب جھوٹی ہوگی اس کو آگ لگے گی۔ ادھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند شاہ عبد العزیز دہلوی رحمت اللہ تعالی موجود تھے، اپنی لائبریری کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، کتاب کو مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ کے پاس سارے دنیا کے مسلمان پہنچے ہیں اور کہتے ہیں شاہ جی آپ یہاں تشریف فرمائیں، آج تیرے قرآن کو چیلنج کیا جا رہا ہے، تیرے قرآن کو نہیں رب کو چیلنج کیا جا رہا ہے، کیا ہماری کتاب سچی ہے یا جھوٹی؟ حضرت فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، اللہ کی طاقت اللہ کی نصرت قرآن والے کے ساتھ ہمیشہ ہوا کرتی ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ آپ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد قرآن مجید الماری سے اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا، کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جہاں پر طے ہوا تھا اس میدان میں پہنچتے ہیں، ساری دنیا جمع ہے، ادھر پادری چیلنج کر رہا ہے، گلا پھاڑ پھاڑ کر مسلمانوں کو للکار رہا ہے، مسلمانوں کی توہین کر رہا ہے، مسلمانوں کو زج کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مسلمانوں کی توقیر کو گھٹا رہا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، وہ سعادت خاندان کا پروردہ، وہ رسول اللہ کے قرآن کا چوکیدار، وہ رسول اللہ کے دین کا چوکیدار، وہ رسول اللہ کے دین کا محافظ شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آگ کے اندر جانے سے پہلے کہتا ہے، اے یہودیوں، اے کافروں، سنو، تم کہتے ہو لاؤ کتاب، اس کتاب کو آگ کے اندر ڈالو۔ انگریز نے اپنی کتاب کو آگ کے اندر ڈالا، اس کو آگ نے نقصان نہ پہنچایا، اور ادھر وہ بھڑکنے لگا، شور مچانے لگا، دیکھ میری کتاب سچی ہے، کتاب سچی ہے تو آگ نہیں لگی، تو بھی مسلمان اپنی کتاب لا کر دکھا، اگر تیری کتاب سچی ہے تو میدان کے اندر آ، آگ کے اندر اس کو پھینک، دیکھتے ہیں آگ لگتی ہے کہ نہیں لگتی۔ اللہ کی قسم، شاہی نے قرآن کو سینے سے لگایا اور کہا تو کتاب کی بات کرتا ہے، یہ کتاب میرے سینے کے اندر بھی موجود ہے، میں کتاب پر ہی پھینکوں گا، کتاب کو پھینکنا میں توہین سمجھتا ہوں، آقا کے دین کی بے وفائی سمجھتا ہوں، میں کتاب کو پھینکوں گا نہیں، میں کتاب کو سینے سے لگا کر آگ کے اندر خود سلام لگاؤں گا۔ تو کتاب کی بات کرتا ہے، اگر میرا بال بھی آگ نے ضائع کر دیا تو سمجھ لینا عبد العزیز جھوٹا ہے۔ شاہ عبد العزیز آگ کے اندر کھڑے ہو کر آواز لگاتے ہیں، او انگریز، اوے گائے کا پیشاب پینے والے ہندو اور پادری، میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا چوکیدار ہوں، تو قرآن کتاب کی بات کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، ایک گھنٹہ نہیں 3 گھنٹے آگ کے اندر رہے، آگ نے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ یہ کس کی شان ہے؟ قرآن کی، قرآن والے کی۔ میں ایسے تمہیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس کے سینے میں قرآن ہے تو اللہ نہیں چاہتے کہ قرآن والا جہنم کے اندر چلا جائے۔ اس کی عظمت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے اپنے بچے کو قرآن یاد کروایا، اس بچے نے اس پر عمل کیا، عمل کر کے دکھایا، اس کے والدین کو سونے کا تاج پہناؤں گا، اور جب سونے کا تاج وہ پہنیں گے سورج کی روشنی اس سے شرمائے گی، سورج بھی بول کر کہے گا یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے، اولیاء بھی بول کر کہیں گے، صلحاء بھی بول کر کہیں گے، عوام الناس بھی بول کر کہیں گے، فرشتے بھی بول کر کہیں گے، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں جن کے سروں کے اوپر سونے کا تاج ہے اور سورج کی روشنی کا بھی مانگ کر رہا ہے، سورج کی روشنی سے بھی زیادہ اس کی روشنی ہے، یہ انبیاء کی جماعت ہے۔ اللہ آواز دے کر کہے گا ان کو بتا دو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو آکسفورڈ یونیورسٹی میں جمع نہیں
بھیجا تھا جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنانے کے لیے مدرسے کی چٹائی پر بیٹھنے پر مجبور کیا تھا. دنیا والے تانے دیتے رہے, اوے مولوی بنائے گا تو کھائے گا کہاں سے, مولوی بنے گا تو ایک کا محاکی منصوبہ تو فلاح کرنا چاہتا ہے, مولوی بنائے گا تو یہ معاشرے کا ایک گھٹیا ترین انسان بن جائے گا. چھوڑ مدرسے کو, چھوڑ مسجد کو. نہیں نہیں, رب کعبہ کی قسم, رب جس کو توفیق دیتا ہے تم اس کو گھٹانا چاہتے ہو, میرا رب اس کو بلندی عطا کرتا ہے, اس کو عظمت عطا کرتا ہے, اس کو شان عطا کرتا ہے. اور قرآن سے تعلق کو قائم کرو. قرآن کی آواز یہ ہے, قرآن کی پکار یہ ہے, قرآن کا منصوبہ یہ ہے, قرآن کا دستور اور منشور یہ ہے. میرے آقا علیہ السلام بیٹھے ہیں, صحابہ کی مجلس بیٹھی ہوئی ہے, حضور علیہ السلام کے پاس رب کا قاصد آتا ہے, جبرائیل آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کا پیغام لے کر آیا ہوں. جبرائیل کیا پیغام ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں ابی بن کعب کو کہے کہ قرآن کی تلاوت کر کے تو سناؤ. حضور نے ابی کو بلایا, ابی اللہ تجھے سلام بھیج رہے, اور ذرا قریب آ جا, یہ قرآن کی تلاوت تو سنا. ابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ صاحب قرآن ہیں, آپ پر قرآن اترا, میری کیا اوقات ہے میں آپ کو قرآن پڑھ کر سناؤں. کہا محمد نہیں کہہ رہا, رب کہہ رہا ہے, تو قرآن پڑھ کر سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کو جب کہا, حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن پڑھنا شروع کیا تو جبرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی, اللہ بھی نیچے والے آسمان پہ آ کر ابی کی تلاوت سن رہا ہے. اللہ حافظ قرآن سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو اللہ مجبور ہو جاتے ہیں نیچے آ کر اس کی تلاوت سننے کی. کتنی رغبت ہے, بیان کرتا ہوں, ساری رات ختم ہو جائے گی, چھوٹی ہو جائے گی, تھوڑی ہو جائے گی, لیکن رب کے قرآن کی تعلیم ختم نہیں ہو سکتی. تو کیا خیال ہے ان ساری باتوں کے بعد, اتنا چینا اور چلانے کے بعد ہم کس موڑ پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟ کیا قرآن کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے, پکی بات ہے, یہ فرضی والا نہیں کرنا, ارادہ کرے. حدیث پاک کے کراتا ہے اس شخص نے قرآن مجید جس عمر میں بھی شروع کیا, 7 سال سے لے کر 80 سال تک کا بوڑھا اس کو یاد کر سکتا ہے, بڑا آسان ہے. خود رب کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو تو آسان اتارا ہے, اس میں مشکل والی بات ہی کوئی نہیں ہے. آپ تو ذرا پڑھ تو صحیح, تیرے والدین سب میں موجود ہے یا نہیں, آپ تو اس قرآن کو پڑھ. رب کعبہ کی قسم, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ اپنے استاد کے سامنے آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکھتا ہے تو رب کا حکم آ جاتا ہے کہ اس کے والدین اگر خبر کے اندر موجود ہے, گناہوں کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہوتا ہے, تو اس کو بسم اللہ یاد کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے عذاب کو روک دیتے ہیں. ایک بسم اللہ پر اس کے والدین کا عذاب رک رہا ہے, تو جس نے پورا قرآن یاد کر لیا اس کا کوئی مقام, اس کا کوئی اندازہ نہیں, اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. اللہ اس کو کیا مقام ادا کرنا چاہتے ہیں. آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہنا چاہتا ہوں. حافظ قرآن کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرسی کے ساتھ اٹھائیں گے جنت میں. کہاں؟ جنت کے اندر. وہاں حفاظ کی کرسیاں بھی ہوگی. جنت کون سی ہوگی؟ جس جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگے وہ جنت کون سی ہے؟ وہ جنت الفردوس ہے. وہ کون سی جنت ہے؟ جنت الفردوس, جس کی ہر ایک سونے کی ہے, ایک چاندی کی ہے, ایک یاقوت کی ہے, ایک مرجان کی ہے, ایک زمرد کی ہے. اس کے اندر جو گھاس لگایا رب نے, جو باغیچے بنے ہیں, زعفران لگایا, زعفران کا گھاس لگایا ہوا, اور ہر دروازہ سونے کا, اس کی کھڑکیاں سونے کی, اور اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حوریں اس حافظ قرآن کے لیے تیار کی ہیں, 72 حوریں
72 عورتیں جن کو اللہ نے اپنے نور سے بنایا ہے، حافظ قرآن کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا، اور وہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے، قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ جب جنت میں جائے گا تو وہ اپنے ہاتھوں میں پیالہ اٹھا کر ان کے سامنے پیش کر رہی ہوگی۔ ایک حور کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہوگا، دوسری حور کے ہاتھ میں شہد کا پیالہ ہوگا، تیسری حور کے ہاتھ میں شراب طہورہ کا پیالہ ہوگا، چوتھی حور کے ہاتھ کے اندر وہ صاف اور شفاف جنت کا پانی ہوگا۔ چاروں نہروں کا پانی لیے وہ حافظ قرآن کے سامنے حاضر ہوگی اور کہے گی، وہ اپنی نظروں کو چرانا چاہے گا، وہ آواز سے کہے گی، ہم نے تو رب سے دعائیں کر کر کے تیرے ساتھ نکاح کیا ہے، اور تو آسمانوں پر رب سے یوں کہا کرتی تھی، اے اللہ یہ حافظ قرآن لوگوں کو قرآن پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، ہمارا نکاح اسی سے کر دینا نا۔ رب نے ہماری دعا قبول کر کے نکاح تیرے ساتھ کیا ہے، اب تو شرماتا کیوں ہے؟ اللہ نے ہمیں اپنے نور سے بنایا ہے، اور ہمارے جسم کے اوپر تو دیکھ 70 ریشم کے جوڑے ہیں، ہم جوڑا ایک رنگ سے الگ رنگ کا، ایک سے الگ قیمتی ہے، ایک سے بڑھ کر قیمتی ہے۔ ان 70 جوڑوں میں سے بھی اس عورت کے جسم کو اللہ دکھائے گا، وہ پانی پیے گی، ان کے حلق سے پانی اترتا ہوا تجھے نظر آئے گا۔ جب تو دیکھے گا 70 سال تک اس کی خوبصورتی کی تعریف کرتا چلے جائے گا، تو آنکھ بھی نہیں جھپکے گا۔ اللہ نے تیری خدمت کے لیے وہ تیار کر کے رکھی ہے، اور وہ جنت جس جنت کے اندر تیرا ٹھکانا ہوگا، اس جنت کی چھت رب نے پیئر اور گارڈن کی نہیں بنائی، لائٹر نہیں ڈالا، CCR نہیں ڈالا، اس کو اللہ نے اپنا عرش بنایا ہے۔ اس جنت کی چھت کیا ہے؟ رب کا عرش ہے، رب کا عرش ہے۔ اب تو میرا خیال ہے سب بڑھتی بڑھتی آگے نکل جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید شروع کیا اور وہ مکمل نہ ہو سکا، درمیان میں ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ مر گیا، دنیا چھوڑ کر چلا گیا، حافظ نہیں تھا، ابھی شروع کیا تھا، حفظ نہیں کیا تھا، کل قیامت والے دن جب اللہ اس کو قبر سے اٹھائے گا، وہ جاہلوں کی صف میں نہیں ہوگا، علماء کی صف کے اندر کھڑا ہوگا، مکمل حافظ قرآن ہوگا۔ اور یہ مقام ہے، جب جنت میں جانے لگے گا تو جنت کے دروازے پر کھڑا ہو کر رب سے جھگڑا کرے گا، کہے گا اللہ میں نے تو رسول اللہ کی زبان سے یہ سنا تھا کہ ایک حافظ قرآن تک رشتہ دار جنت میں لے کر جائے گا، مجھے اکیلے کا تو نے حکم فرمایا کہ جنت میں چلا جا، کہے گا اللہ میں اکیلا جنت میں نہیں جانا چاہتا، میرے والدین نے دنیا کے تانے سنے تھے، میرے بھائیوں نے دنیا کے تانے سنے تھے، وہ چھوڑ مولویت کو، چھوڑ دین کو، چھوڑ قرآن کو، اس کو انگریزی سکھا، اس کو ڈاکٹر بنا، اس کو انجینئر بنا، اس کو فلاں عہدے میں منصب پر بٹھا۔ آج ان کو مولوی بنانا چاہتا ہے، یہ کھائے گا کہاں سے، یہ پیے گا کہاں سے؟ اللہ کے سامنے یہ جھگڑا کرے گا، یا اللہ انہوں نے سارے تانے اپنے سینے کے اندر، اور آج میرے حفظ ہونے کے باوجود یہ جنت میں گئے، میں بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ اکڑ جائے گا، وہاں اکڑ جائے گا، نہیں جانا چاہتا، کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ وہ بات تو نہیں کرنا تو تم نے کہا تھا کہ ایک حافظ قرآن 10 رشتے داروں کو جنت میں لے کے جائے گا، اور جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہوگی، اللہ کے کہتا جس پر تم انگلی رکھے گا وہ تیرے ساتھ جنت میں جائے گا، جس پر تیری انگلی آ گئی وہ جنت میں جائے گا، اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اور ایک عالم بھی 4000 افراد کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جائے گا، ایک عالم۔ اب کیا خیال ہے، جنت میں جانا ہے کیسے؟ مولوی کے خلاف باتیں کر کے، مولوی کو بدنام کر کے نہیں، مولوی بن کے، مولوی بنا کے، مولویت گالی نہیں ہے، گالی بنا دیا گیا ہے، علماء کے ساتھ تعلق کو بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ایک حافظ قرآن عالم کا دیدار کرتا ہے، اس نے حافظ کو نہیں دیکھا، اس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا، اور جس نے اس حافظ قرآن کے ساتھ ہاتھ ملایا، اس نے حافظ سے سلام نہیں لیا، اس نے محمد رسول اللہ سے سلام لیا ہے۔ جس نے ادب کیا حافظ کا، اس نے حافظ کا ادب نہیں کیا، اس نے اپنے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا۔ تو کتنا بڑا مقام ہوا، اتنا بڑا مقام کام اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تینوں الفاظ پر میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کا بیٹھنا
سننا سنانا اور وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں اپنے گھر میں سے ہر فرد کو یہ کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کو یاد کر لیں اور اس کو حفظ کر لیں اور اپنی نظروں کو علماء کے ساتھ منسلک فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ ہمیں نظر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.